ایمان کی خاص سچائیاں۔ خدا ایک ہے، دنیا کا خالق اور مالک۔ ایک خدا میں تین اشخاص ہیں، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ خدا بیٹا انسان کی نجات کے لیے آدمی بنا، دکھ اٹھایا، صلیب پر جان دی، پھر جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا۔ خدا نیکوکاروں کو ہمیشہ کی زندگی کی جزا اور گناہ گاروں کو ہمیشہ کے لیے دوزخ کی سزا دے گا۔ عزیزو، انجیل کو پھیلانا یہ کام ہمارا ہے۔ خدا ہمیں ایسا کرنے میں ہماری مدد کرے۔ میں شکیل سلیم لندن سے آج آپ کے سامنے وائز 5 باب کی تلاوت کرنے کو ہوں۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، جب تو خدا کے گھر کو جاتا ہے تو سنجیدگی سے قدم رکھ، کیونکہ شنوا ہونے کے لیے جانا احمق کے سے ذبیح گزرانے سے بہتر ہے، اس لیے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ بدی کرتے ہیں۔ بولنے میں جلد بازی نہ کر اور تیرا دل جلد بازی سے خدا کے حضور کچھ نہ کہے، کیونکہ خدا آسمان پر ہے اور تو زمین پر، اس لیے تیری باتیں مختصر ہوں، کیونکہ کام کی کثرت کے باعث سے خواب دیکھا جاتا ہے اور احمق کی آواز باتوں کی کثرت ہوتی ہے۔ جب تو خدا کے لیے منت مانے تو اس سے ادا کرنے میں دیر نہ کر، کیونکہ احمق سے خوش نہیں ہے۔ تو اپنی منت کو پورا کر، تیری منت نہ ماننا اس سے بہتر ہے کہ تو منت مانے اور ادا نہ کرے۔ تیرا منہ تیرے جسم کو گناہ گار نہ بنائے، اور فرشتہ کے حضور مت کہہ کہ بھول چوک تھی۔ خدا تیری آواز سے کیوں بیزار ہو اور تیرے ہاتھ کا کام برباد کرے، کیونکہ خوابوں کی زیادتی اور بطالت اور باتوں کی کثرت سے ایسا ہوتا ہے، لیکن تو خدا سے ڈر۔ اگر تو ملک میں مسکینوں کو، مظلوم اور عدل و انصاف کو متروک دیکھے تو اس سے حیران نہ ہو، کیونکہ ایک بڑوں سے بڑا ہے جو نگاہ کرتا ہے، اور کوئی ان سب سے بھی بڑا ہے۔ زمین کا حاصل سب کے لیے ہے، بلکہ کاشتکاری سے بادشاہ کا بھی کام نکلتا ہے۔ زردوست روپے سے آسودہ نہ ہوگا، اور دولت کا چاہنے والا اس کے بڑھنے سے سیر نہ ہوگا۔ یہ بھی بطلان ہے، جب مال کی فراوانی ہوتی ہے تو اس کے کھانے والے بھی بہت ہو جاتے ہیں، اور اس کے مالک کو سوائے اس کے کہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور کیا فائدہ ہے۔ محنتی کی نیند میٹھی ہے، خواہ وہ تھوڑا کھائے خواہ بہت، لیکن دولت کی فراوانی دولت مند کو سونے نہیں دیتی۔ ایک بلائے عظیم ہے جسے میں نے دنیا میں دیکھا، یعنی دولت جسے اس کا مالک اپنے نقصان کے لیے رکھ چھوڑتا ہے، اور وہ مال کسی برے حادثے سے برباد ہوتا ہے۔ اور اگر اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، جس طرح سے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا، اسی طرح ننگا جیسا کہ آیا تھا پھر جائے گا، اور اپنی محنت کی اجر میں سے کچھ نہ پائے گا جسے وہ اپنے ہاتھ میں لے جائے۔ اور یہ بھی بلائے عظیم ہے کہ ٹھیک جیسا وہ آیا تھا ویسا ہی جائے گا، اور اسے اس فضول محنت سے کیا حاصل ہے۔ وہ عمر بھر بے چینی میں رہتا ہے، اور اس کی قدری اور بیزاری اور خفگی کی انتہا نہیں۔ لو، میں نے دیکھا کہ یہ خوب ہے، بلکہ خوشنما ہے کہ آدمی کھائے اور پیے اور اپنی ساری محنت سے جو وہ دنیا میں کرتا ہے اور اپنی تمام عمر جو خدا نے اسے بخشی ہے راحت اٹھائے، کیونکہ اس کا بخیرہ یہی ہے۔ نیز ہر ایک آدمی جسے خدا نے مال و اسباب بخشا اور اسے توفیق دی کہ اس میں سے کھائے اور اپنا بخیرہ لے اور اپنی محنت سے شادمان رہے، یہ تو خدا کی بخشش ہے،
پس وہ اپنی زندگی کے دنوں کو بہت یاد نہ کرے، اس لیے کہ خدا اس کی خوش دلی کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے سنے سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، اور عزیزو اسے شیئر کریں، سبسکرائب کریں، دوسروں تک پہنچائیں تاکہ خدا کا کام جو ہے وہ اس تیزی سے ہو جس طرح سے خدا چاہتا ہے۔ اور میرے ساتھ ایک ہم آواز ہو کر جے مسیح کی